बड़ा ही करामत के हाथ पर जाहिर हो रहा है। किसी के मुंह से जंजीर निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखों से जंजीरें निकाल रहा है, किसी के मुंह से छुरी निकाल रहा है, और लोग समझ रहे हैं बड़ा वलीउल्लाह है, क्योंकि इसके हाथ पर बड़ा रशीद के दरबार में एक शख्स को लाया गया। बहुत बड़ी करामत दिखाता है ये भाई। ये हजरत ये ऐसा करता है कि ये छोटी सी सुई नहीं होती, उस छोटी सी सुई को हवा में फेंक देता है और हवा ही में इसमें धागा भी डाल देता है। बहुत बड़ा करतब दिखा। लोग खतीब को हक पर समझ रहे हैं और उसकी करामत समझ रहे हैं, उसका अकल ठिकाने आ जाएगा। तो हारून रशीद रहमहुल्लाह ने इसका इस एक पाया जो है, इस मेज का एक पैर जो है वो उठना शुरू हो जाता है। बड़ा करामत वाला शख्स आया है। करामत ये उसकी बहुत बड़ी करामत है। हजरत तो समझे कि लोग गुमराह हो रहे हैं। हजरत ने फरमाया ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो लोग हैरान, हजरत आप किस तरह करेंगे, मेज को उठाएंगे सिर्फ नजरों की वजह से? तो हजरत ने फरमाया चंद दिन की मोहलत दो और चंद दिन के बाद मैं उसको उठा लूंगा। हजरत समझे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल जो कि बहुत ही गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं सैयद इक़रारुल हसन और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के दरमियान। तो एक बात समझिए, आज कौन इसमें हक पर है? अगर हम इस बारे में कोई बात ना बताएं, इस पर खामोश रहें, तो ये भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। उलमा को चाहिए कि इस पर खामोश ना रहा करे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही लोगों की वजह से तबाह हो रहा है। आया कौन हक पर है? इसके हाथ पर क्या क्या हो रहे हैं? लोग इसको करामात समझ रहे हैं। भाई हक खतीब बड़ा ही करामत उसके हाथ पर जाहिर हो रहा है। किसी के मुंह से जंजीर निकाल रहे हैं, किसी के आंखों से, छोटे छोटे बच्चों की आंखों से जंजीरें निकाल रहा है, किसी के मुंह से छुरी निकाल रहा है, और लोग समझ रहे हैं बड़ा वलीउल्लाह है, क्योंकि इसके हाथ पर बड़ा करामत जाहिर हो रहा है, वो बड़े करामात दिखा रहा है। तो पहले तो ये बात समझिए कि एक होता है मौजिज़ा, एक होता है करामत। मौजिज़ा ऐसे काम को कहते हैं कि जब पैगंबर के हाथ पर अल्लाह ताला ऐसे काम सादिर फरमा देते हैं, ऐसे काम करा देते हैं, पैगंबर के हाथ से ऐसा काम अल्लाह ताला सर अंजाम देता है कि वो कोई नहीं कर सकता। वो इंसानी ताकत से बाहर होता है, वो उसको अकल हैरान हो जाती है। बग़ैर पैगंबर के इख्तियार के तो इसको कहते हैं मौजिज़ा। और अगर ऐसा काम किसी वलीउल्लाह, किसी बुजुर्ग के हाथ से हो जाता है तो इसको कहते हैं करामत। तो जिस तरह मौजिज़े का इनकार कुफ्र है, इसी तरह करामत का इनकार भी कुफ्र है। तो इससे बचकर रहना चाहिए। तो आया अब जब जंजीरें निकाल रहा है तो इसका इनकार किया जा सकता है या नहीं? आया क्या करता है? ये याद रखें, ये करामत नहीं हो सकता, ये करामत नहीं, ये शौबदेबाज है। मौजिज़ात और करामात अपने इख्तियार से कोई नहीं कर सकता, ये बेख्तियार अल्लाह ताला उनसे करा देते हैं। तो अब अपनी इख्तियार से, अपने ही इख्तियार से जंजीरें निकालना, छुरियां निकालना, ये करामत नहीं, ये कुर्तब है, ये शौबदेबाजी है। इससे बाज रहिए। बाज लोग होते हैं शौबदेबाज, वो शौबदे दिखाता है, कुर्तबे दिखाता है। हारून रशीद के ज़माने में एक शख्स आया, मैं आपको अच्छी तरीके से आज समझा देता हूँ कि इकरार भाई जो है वो हक पर है या हक खतीब। हारून रशीद के दरबार में एक शख्स को लाया गया और कहा कि हजरत बड़े करामात दिखाता है, बहुत बड़ी करामत दिखाता है, ये बहुत बड़ा कुर्तब दिखाता है।
تو حضرت ہارون الرشید آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی، بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اچھا کیا شعبدہ دکھاتا ہے، کیا کرتب دکھاتا ہے، ہمیں بھی دکھاؤ۔ اس نے کہا بھائی یہ حضرت یہ ایسا کرتا ہے کہ یہ چھوٹی سی سوئی نہیں ہوتی، چھوٹی سی سوئی جو ہم سلائی کا کام لیتے ہیں اس سے، اس چھوٹی سی سوئی کو ہوا میں پھینک دیتا ہے اور ہوا ہی میں اس میں دھاگا بھی ڈال دیتا ہے، بہت بڑا کرتب دکھا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا چلو دکھاؤ۔ تو اس نے سوئی کو ہوا میں پھینکا اور ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس میں دھاگا بھی ڈال دیا۔ ویسے آپ کوئی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم نے ایسا دیکھا تو ہم کہیں گے بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا کرتب نہیں بلکہ ہم کرامت سمجھنے لگیں گے۔ تو ہارون الرشید نے فرمایا کیا جواب دیا، اس پر کیا فیصلہ فرمایا، آپ کا عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ جو لوگ حق خطیب کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور اس کی کرامت سمجھ رہے ہیں وہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ تو ہارون الرشید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو 10 درہم انعام میں دیا جائے اور ساتھ ہی 10 کوڑے بھی لگا دیا جائے، 10 کوڑوں کی سزا بھی دی جائے۔ تو لوگ بھی حیران، درباری بھی حیران، وزیر بھی حیران، سب حیران کہ بھئی یہ 10 درہم کا انعام بھی دے رہے ہیں اور 10 کوڑے بھی لگوا رہے ہیں سزا کے طور پر۔ تو ہارون الرشید سے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ 10 درہم تو اس لیے انعام میں دے رہا ہوں کہ بڑا کرتب دکھایا، بڑی محنت کی، تو اس لیے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی 10 کوڑے سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی عقل مند آدمی ہے۔ اگر یہ عقل کوئی صحیح کام میں یہ استعمال کرتا تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا۔ تو اس کو میں 10 کوڑوں کی سزا دیتا ہوں۔ اس نے اس کرتب پر وقت ضائع کر لیا، بہت وقت ضائع کیا، اس کو سیکھنے میں، پھر اس کو کرنے میں لگا ہے، ساری دنیا میں پھر رہا ہے، میں کرتب دکھا رہا ہوں۔ جس طرح حق خطیب جو ہے زنجیریں نکال رہا ہے کسی کے آنکھوں سے، کسی کو، یہ کرامت نہیں، یہ کرتب ہے، شعبد بازی ہے۔ ایسے حق خطیبوں کی طرح بہت سے لوگ پاکستان میں بس رہے ہیں۔ یہ صرف حق خطیب نہیں ہے، ساروں ہی کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا حکیم الامت کے دربار میں، لوگ آئے کہ حضرت ادھر ایک شخص آیا ہے، وہ جب ایک میز کو دیکھتا ہے، میز پر نظریں جما دیتا ہے تو اس کا ایک پایا جو ہے، اس میز کا ایک پیر جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا کرامت والا شخص آیا ہے، کرامت، یہ اس کی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کرامت نہیں، یہ شعبد بازی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کس طرح، ہم دیکھتے ہیں وہ اٹھا دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت تو سمجھے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو لوگ حیران، حضرت آپ کس طرح کریں گے، میز کو اٹھائیں گے صرف نظروں کی وجہ سے؟ تو حضرت نے فرمایا چند دن کی مہلت دو اور چند دن کے بعد میں اس کو اٹھا لوں گا۔ حضرت سمجھے کہ یہ مسمرزم ہے، آنکھ کے جمال ہے، اس سے آپ کی نظروں کی قوت اس میز پر بڑھتی جائے گی اور لوگوں کے اس طرح محسوس ہو جائے گا آخرکار کہ یہ میز اٹھ رہا ہے۔ یہ مسمرزم ہے، آپ سمجھیں۔ تو یہ بھی مسمرزم ہے، یہ شعبد بازی ہے، یہ کرتبے ہیں جو بہت سے لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں، اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کے دین و ایمان، ان کے مال احوال، ان کے جیبوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، ان کے مال کو بھی لوٹ رہے ہیں اور ان کے ایمان کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف
جو اقرار بھائی نے قدم اٹھایا ہے بالکل درست ہے۔ تو حکیم الامت نے کیا کیا، اس پر چند دن تک پریکٹس کی، حالانکہ حکیم الامت کے پاس 1 منٹ بھی فارغ نہیں تھے، حکیم الامت 1 منٹ۔ تو اس نے اس لیے لوگوں کو گمراہی سے بچنے کے لیے یہ اس کرتب پر چند دن تک عمل کیا، وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس کا ایک پیر اٹھنے لگ گیا۔ تو لوگوں کو کہا میں بھی کر سکتا ہوں، آپ دیکھیں میں کس طرح سے اس میز کو ایک پائے کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو حکیم الامت نے نظر جمائی، پریکٹس تو کر چکے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ میز کا پایا اٹھ رہا ہے جس طرح وہ دوسرا شخص کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا حقیقتاً حکیم الامت تھے، کس طرح لوگوں کو گمراہی سے بچایا۔ اس لیے تو آپ کو حکیم الامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، بہت سے لوگوں کی اصلاح کی حکیم الامت نے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہنوں، یہ شعبدِ بازی ہے، اس سے باز رہیں، ایسے لوگوں سے جو اس قسم کی باتوں سے گریز کریں اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ اقرار بھائی کی مدد فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس پر اجر عظیم دے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں ہمارے ایمان، ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہمارے اموال، ہمارے بچوں کو ان جیسے لوگوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔